کورونا وائرس کے متاثرین میں صحت یاب ہونے والا پہلا پاکستانی 22 سالہ یحییٰ جعفری ہے۔ اس نوجوان کا تعلق شہر کراچی سے ہے۔ جانو اور جانتے رہو۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں وفاق اور حکومت سندھ کے درمیان لاک ڈاؤن کے معاملے پر محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ فوج ضرور طلب کی گئی، لیکن سندھ اور وفاق کے درمیان اس مدبھیڑ کے سبب خاص طور پر کراچی میں عوام کھل کر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے رہے۔ وقت ہے ہمیں ایک ہونے کا، یک دل ہونے کا، نہ کہ ہم خلاف ورزی کریں ایک دوسرے کے۔ اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں من حیث قوم مل کر اس کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے۔ حکمران مخالفین پر انتقامی کارروائی نہ کریں، اور مخالفین کو چاہیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ باتیں نہ کریں جو حکمرانوں کے خلاف ہو۔ ان حالات میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا کوئی مفاہمتی منصوبہ بیک وقت معیشت کی بقا اور وبا کی روک تھام کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادات کے طریقہ کار پر منصوبہ بندی کے باوجود بظاہر اب بھی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ مایوسی اور امید کے اس ملے جلے عالم میں عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضوں کی ادائیگی میں 1 سال کے ریلیف کا اعلان پاکستانی نقطہ نظر سے بھی یقیناً ایک خوشخبری ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اس طرح کی اپرچونٹیز کیچ کرتا رہا ہے، چاہے وہ 9/11 کے بعد ہو، چاہے جب ہمارے ملک میں ارتھ کویک آیا۔ جب بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے تو ہم انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ ایسے بیشتر ممالک میں صحت عامہ کا شعبہ بنیادی نوعیت کی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ ان میں افریقی ممالک بھی شامل ہیں۔ خطے کی بیشتر آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس وائرس کو ان غریب ملکوں کے لیے ٹائم بام قرار دیا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ اس غریب دنیا کی ایک بڑی آبادی سٹنگ ڈکس کی طرح اس وبا کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کا جلد اس وبا پر قابو پانا اس غریب دنیا کی فوری مدد کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ کاروبار کی معطلی کے سبب پاکستان بھر میں اشیاء صرف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ روزمرہ کی ضرورت اور صحت عامہ سے متعلق بہت سی اشیاء آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہیں۔ خاص طور پر جراثیم کش لیکوڈ سوپ اور محلول، سینیٹائزرز، ماسکس اور دستانے خاص دکانوں پر ہی دستیاب ہیں، جبکہ ان تمام اشیاء کی قیمتیں ناقابل بیان حد تک بڑھ گئی ہیں۔ شاید یہ واحد معاملہ ہے جس پر وفاق اور سندھ خاموش رہ کر تاریخی مفاہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کے بعد یہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ملنے جلنے اور رہن سہن سمیت کم و بیش تمام سماجی سرگرمیوں کے انداز کسی نہ کسی سطح پر آج سے مختلف ہوں گے۔ ملازمت اور کاروبار کے طریقہ کار بھی بڑی یا کسی حد تک بدل سکتے ہیں۔ تعلیم و تدریس کے انداز بھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ پوسٹ کووڈ دنیا کووڈ کے فیئر سے جو ہے بھری بھی ہوگی۔ اب ہر آدمی جیسے لباس پہن کے گھر سے نکلتا تھا، ہو سکتا ہے کہ گلوز اور ماسک اس کا لباس کا پرماننٹ حصہ بن جائے۔ زندگی پہلے جیسی بہت عرصے تک نہیں ہو، اور ہمیں اس کی نئی طریقوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ کھیل، تفریحات اور تقریبات کے لیے بھی نئی اور مشترکہ عالمی منصوبہ بندی متوقع ہے۔ ریستوران، اسپتال، اسٹیڈیم اور باغات کی بناوٹ پہلے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ایسے میں شاید دو طرفہ جنگوں کے امکانات بھی کم ہو جائیں اور عالمی اداروں کے اختیارات کو غیر معمولی حد تک وسعت حاصل ہو سکے۔ لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ان تمام ممکنہ اور غیر معمولی تبدیلیوں کے باوجود چند معاملات ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی جوں کے توں رہیں گے۔ انسان میں اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہنے کا حوصلہ اور نئی نسل کے لیے دنیا کو بہتر بنانے کی جستجو ان میں ہمیشہ سے سر فہرست ہیں۔